اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں حملہ، ایسے ہی غیر پارلیمانی یا یوں سمجھیے کہ غیر تہذیبی زبان پر بھی اب پابندی لگا دی گئی۔ ویسے یہ خود ایک عجیب مسئلہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اور راجیہ سبھا میں اور لوک سبھا میں بیٹھنے والوں کو بولنے کی تمیز سکھانی پڑ رہی ہے۔ خیر، اس وقت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بھی الفاظ کے استعمال کے تعلق سے نئی رہنما ہدایت جاری کی گئی ہے۔ پارلیمانی بحث میں حصہ لیتے ہوئے اب ارکان جملہ جیوی، جے چند، لالی پاپ، چندال چوکڑی، گل کھلائے اور کورونا اسپریڈر جیسے کئی الفاظ ہیں جو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ایسے الفاظ کا استعمال غیر اخلاقی قرار دیا جائے گا اور انہیں ایوان کی کارروائی سے حذف کر دیا جائے گا۔ کتابچہ جو چھاپا گیا ہے اس کے مطابق لوک سبھا سیکریٹریٹ نے نکما، نوٹنکی، ڈھنڈورا پیٹنا، گونگی، بہری، اندھی سرکار جیسے الفاظ کو بھی غیر پارلیمانی زبان میں شامل کیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بدسلوکی، دھوکہ دہی، ڈرامہ اور نااہل جیسے الفاظ کو بھی غیر پارلیمانی الفاظ کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ملک کے مختلف قانون ساز اداروں کے ساتھ ساتھ دولت مشترکہ کی پارلیمانوں میں اسپیکرز کی طرف سے وقتاً فوقتاً کچھ الفاظ اور تاثرات کو غیر پارلیمانی قرار دیا جاتا ہے اور لوک سبھا سیکریٹریٹ کی جانب سے انہیں مستقبل میں فوری حوالے کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ تو خیر، اب آپس میں ایک دوسرے کو آپ نکما، چندال چوکڑی، نکھٹو، گونگی، بہری، سرکار، نوٹنکی یہ سب بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا فرض ہے۔
आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने कर्नाटका से आ रही है। जी हाँ, आरएसएस जो एक शरीफ संस्था है, इस पर एक दलित राइटर ने किताब लिख दी जिस पर कर्नाटक में हंगामा हो रहा है। हिंदुत्ववादियों की तरफ से अब इस किताब पर पाबंदी का डिमांड किया गया। हालांकि अपोजिशन लीडर सदारमैया इस किताब के और किताब के मुसन्निफ के समर्थन में आगे आए हैं। कर्नाटक में एक बहुत ही फेमस मुमताज़ दलित मुसन्निफ और समाजी कारकुन कि आरएसएस पर एक किताब आई है जिसको लेकर रियासती सियासत में यानी कर्नाटक में खलबली मच गई और हिंदुत्ववादियों की तरफ से इस किताब पर बैन का मुतालबा किया जा रहा है। इस किताब ने फ़रोख्त के मामले में रियासत में एक रिकॉर्ड बनाया। किताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर एक अलग बाब है और उन्हें उत्सव मूर्ति परेड देवता के तौर पर बयान किया गया है और मजीद कहा गया है कि हकीकी कंट्रोल नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर के पास है। किताब में मुसन्निफ ने आरएसएस के बेशतर अरकान को मनुवादी कहा है और ये भी कहा है कि हिंदुस्तान के आइन को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि भगवद गीता ग़ुलामी का एक वसीला है। तो खैर बहुत सारे आरएसएस की जो तारीफ़ है जो सभी जानते हैं, इसको इस मुसन्निफ ने किताब में लिख दिया तो हिंदुत्ववादियों को बड़ा बुरा लगा कि ऐसा लिखो मत। भले ही तुम गालियां देते हो, बोलते हो, मनुवादी कहते हो, न जाने क्या क्या कहते हो, लेकिन कहते हैं कि 100 बका एक लिखा। तो अगर तुमने ये लिख दिया तो गोया कि आने वाली नस्ल भी इनकी अच्छाइयों को, आरएसएस की अच्छाइयों को पढ़ पाएंगी। इसलिए आरएसएस और हिंदुत्ववादी तंजीमों ने इस किताब पर, जिसमें आरएसएस के ज़बरदस्त अंदाज में तारीफ की गई है और उनके हकीकत और उनकी सूरत को बताया गया है, इस पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। आइए नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, किरदार कुशी, किसी को जलील करना, किसी के किरदार पर धब्बा लगाना, किसी को बदनाम करना, इसकी सबसे घटिया मिसाल, बदतरीन मिसाल इस वक्त देखने में आई है। और नायब सदर जमहूरिया के ताल्लुक से ये कहा गया है कि नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी इनको इस तरीके से बदनाम करना, लोग ये कह रहे हैं कि आज तक इतनी बदतरीन और घटिया मिसाल जो बीजेपी वालों ने अंजाम दिए है, आज तक के ऐसा कभी नहीं हुआ था। हामिद अंसारी ने कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, न मैंने उससे कोई फ़ोन किया और न ही आज तक मेरी मुलाकात हुई। बीजेपी मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में अब आप जानते हैं कि इससे पहले 2 साल पहले भी महाड़ में जो इलाक़ा कोकन है, जहाँ पर हम खुद गए थे और जमीयत उलमा ने करोड़ों रुपए की इस इलाके में उस वक़्त जब सैलाब आया था तो जमीयत उलमा ने ज़ात और धर्म देखे बग़ैर खिदमत की थी। महाड़ से इस वक्त हमारे रिपोर्टर भाई मुश्ताक ने बताया कि अब महाड़ में दूसरी बार सैलाब के आसार नज़र आ रहे हैं। महाड़ वासी इस वक्त बड़े परेशान भी नज़र आ रहे हैं। रत्नागिरी ज़िले में मौसलाधार बारिश है। चिपलूर और अंजनी के दरमियान 2 घंटे तक ट्रेनें ताख़ीर से चलाए जाने से अवाम में ज़बरदस्त नाराज़गी भी नज़र आ रही है और रायगढ़ में मज़ीद 2 दिनों के लिए मौसलाधार बारिश हो सकती है, ऐसा महकमा मौसमियात ने पेशन गोई दी है। और महाराष्ट्र से खबरें आ रही कि अब तक इस सैलाब की जद में और तूफ़ानी बारिश की जद में तकरीबन 100 लोग अब तक मौत को गले लगा चुके हैं। आइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैज़ान इलाही ने बताया कि लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने पर तनाज़ा विवाद हो गया। हिंदू महासभा ने वार्निंग दी। मैं आपको बता दूं कि आज से 2 दिन पहले ही वज़ीर आला सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इस मॉल का इफ्तिताह ओपनिंग किया था। आजकल मुल्क में मज़हब के हवाले से लेकर तनाज़ात के मामले मंजर आम पर आते रहते हैं। कहीं नमाज पढ़ने पर झगड़ा तो कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने पर। ताज़ा तरीन मामला अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया है। यहाँ हाल ही में एक नया मॉल खुला है, लुलु मॉल। मॉल खुलने के दौरान के अंदर ही
2 دن کے اندر ہی تنازعات میں مال گر گیا۔ در حقیقت مال میں نماز ادا کرنے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں کچھ لوگوں کو مال شاپنگ ایریا میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ہی باقاعدہ شیطانی ذہن رکھنے والے اور ملک میں نفرتیں پھیلانے والوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور انہوں نے پھر ماحول کو خراب کیا اور وارننگ دے دی۔ آخر 2 دن میں ہی یہ مال مذہبی وواد کا شکار ہو گیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں ڈالر کے مقابلے اب ہمارے روپے کی قیمت بہت کم ہو گئی۔ گزشتہ کل سوشل میڈیا پر ایک فوٹو بھی وائرل ہو رہا تھا جس میں وزیر اعظم نریندر مودی سوئے ہوئے ہیں اور بادشاہ اکبر یا سلیم شہزادہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جہاں پناہ اٹھیے، ڈالر کی قیمت 80 روپے ہو گئی ہے، روپیہ کی قیمت بہت زیادہ گر گئی ہے، جہاں پناہ اب تو اٹھیے۔ جی ہاں، تو اب جناب میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن پارٹیوں کے صدارتی امیدوار اور سابق مرکزی وزیر خزانہ یشونت سنہا نے گزشتہ کل ڈالر کے مقابلے میں روپیے جو اس قدر روپے کی قدر گر گئی ہے، قیمت گر گئی ہے، اس کو لے کر یشونت سنہا نے کہا کہ مودی کو اس پر جواب دینا چاہیے۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ مودی جی ایسے معاملوں میں کبھی بھی زبان نہیں کھولتے اور ان کے من میں کوئی ایسی بات آتی بھی نہیں ہے۔ وہ من کے ایک دم صاف ویکتی ہے، ایسی اچھی باتیں ان کے من میں آتی ہی نہیں ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں، تو اب ظاہر بات ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں ہمارے انڈین روپے کی قیمت بالکل ختم ہو گئی۔ 80 روپے پر ہمارا یعنی ڈالر پہنچ گیا ہے، تو اس سے زیادہ گرنے کی مثال 70 سالوں میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اور ویسے بھی مودی جی کے دور میں انسان بھی اتنا گر گیا ہے کہ اپنے باپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ ایسے لوگ گر گئے، نیتا تو اتنے گر گئے کہ جن لوگوں نے پال پوس کر بڑا کیا، جی ہاں، ٹپریوں پہ سے، رکشہ پہ سے اٹھا کر منتری تک بنا دیا، ایسے لوگوں کو بھی لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی انسان بھی اتنا نہیں گرا تھا جتنا مودی جی کے دور میں روپیہ گرا ہے، لیکن روپیہ اور انسان دونوں ایک ساتھ اس وقت گر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے آبادی کنٹرول معاملے کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ آبادی کنٹرول معاملے کو لے کر یوگی آدتیہ ناتھ کا ایک بہت ہی گھٹیا بیان آیا جس کو ہندو بھائیوں نے بھی پسند نہیں کیا، لیکن ابھی فی الحال ملک میں ایک سے گھٹیا بیان دینے پر بھی ریس چل رہی ہے کہ تیرے سے زیادہ گھٹیا میں، تیرے سے زیادہ گھٹیا میں، تیرے سے زیادہ نیچ بیان میں دے سکتا ہوں، تو اس پر بھی اب ریس چل رہی ہے ہمارے ملک میں۔ تو ابھی موہن بھاگوت جی کا ایک بڑا بیان آیا ہے آبادی کنٹرول کو لے کر۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف کھانا اور آبادی بڑھانا یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، موہن بھاگوت نے کہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو کمزوروں کی مدد کرے۔ آبادی کنٹرول اور تبدیلی کے بحث کے دوران RSS سربراہ کا یہ بڑا بیان آیا ہے۔ اب موہن بھاگوت کا بیان آئے اور لوگ سوشل میڈیا پر ٹرول نہ کرے، کمنٹ نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لوگ موہن بھاگوت کو ٹرول کرتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھانا اور آبادی بڑھانا یہ انسان کی ہی صفت ہے اور طاقتور انسان کی صفت ہے، کھانا بھی، اور طاقتور انسان کی صفت ہے آبادی بڑھانا بھی۔ اب حکومتوں کا یہ کام ہے کہ اپنی آبادی کا کس طرح خیال رکھیں۔ اگر حکومتیں نکمی ہیں تو یہ ان کا نکما پن ہے۔ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمال کی بات ہے، آبادی پر وہی لوگ بیان دے رہے ہیں جنہوں نے ایک بھی ابھی تک پیدا نہیں کیا ہے۔ ناظرین، کینیڈا کی خبر ہے لیکن ہمارے ملک سے تعلق رکھتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے ملک کے مہاپرش مہاتما گاندھی باپو کا کینیڈا میں مجسمہ پتلا توڑا گیا۔ آخر ہندوستانی سفارت خانے نے تحقیقات کا انکوائری کا ڈیمانڈ کیا ہے اور ریپسٹ اور خالستان جیسے الفاظ بھی لکھے گئے ہیں۔
جی ہاں، ظاہر بات ہے کہ مہاتما گاندھی کا مجسمہ توڑے جانے پر ہندوستان نے آبجیکشن لینا چاہیے اور انکوائری کا مطالبہ بھی ہندوستان نے کیا ہے، جو جائز بھی ہے اور ضروری بھی ہے. لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تو کینیڈا میں ہوا. ہمارے ملک میں تو ایسے شیطان ہیں جو باقاعدہ مہاتما گاندھی کے مجسمے کو گولیاں مارتے ہیں، مہاتما گاندھی کو گالیاں دیتے ہیں، مہاتما گاندھی کے قتل کرنے والے کو ہار پہناتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اپنا باپ مانتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ہندوستان میں ایسے لوگوں پر بھی باقاعدہ آبجیکشن لینا چاہیے. ناظرین، اس وقت ریاست بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ پٹنہ پولیس کی اطلاع کے مطابق پٹنہ پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پٹنہ میں پی ایم نریندر مودی دہشت گرد ماڈیول کے نشانے پر تھے. دہشت گردوں کے گویا کہ پی ایم مودی نشانے پر تھے. 2 افراد کی گرفتاری کرنے کے بعد پٹنہ پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے. پی ایم مودی کے پروگرام کے دوران ٹیرر ماڈیول کے ممبران گڑبڑ کرنا چاہتے تھے. پٹنہ پولیس کی ایف آئی آر میں، جسے پھلواری شریف پولیس نے 12 جولائی کو درج کیا، اس بارے میں تفصیل دی گئی ہے. بتا دیں کہ پولیس کو دہشت گردوں کے بارے میں 1 روز پہلے اطلاع ملی تھی، جس کے بعد گرفتاری کی کارروائی شروع کی گئی تھی. اس سلسلے میں باقاعدہ اطہر پرویز اور محمد جلال الدین، ان دونوں کو پٹنہ پولیس نے گرفتار کیا ہے اور پٹنہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ایم مودی دہشت گردوں کے نشانے پر تھے. آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کی. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ناتھ شندے جو نئے مکھیہ منتری بنے ہیں، تو ایک ناتھ شندے اور اپ مکھیہ منتری فڑنویس، ان کی حکومت کی کابینہ کی توسیع 19 جولائی کو ہوگی. ایسی خبریں آ رہی ہے کہ کابینہ کو لے کر 19 جولائی کو معاملہ سامنے آئے گا. وہیں پر فڑنویس نے کہا ہے کہ بلیٹ ٹرین کے لیے ہماری حکومت نے ساری منظوریاں دے دی ہے. مہا وکاس اگاڑی پر نشانہ سادھتے ہوئے فڑنویس نے کہا کہ مہا وکاس اگاڑی حکومت کی وجہ سے اس پروجیکٹ میں دیری ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اب ممبئی سے احمد آباد بلیٹ ٹرین کے لیے ہر طرح کی منظوری دے دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں پیٹرول، ڈیزل اور دیگر اہم مسائل پر بھی فیصلے لیے گئے. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.